بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلام دشمنی کا اصل سبب کیا ہے۔ عہد رسالت پر ایک نظر دوڑائیں تو یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت پیش نہیں آتی کہ عقیدہ توحید کی دعوت اس قدر سیدھی، صاف اور دل میں اتر جانے والی دعوت ہے کہ ہر قلب سلیم رکھنے والا شخص اسے فوراً قبول کر لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ قرآن مجید کا انداز بیان اس قدر مؤثر اور شیریں ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کرنے کی بے پناہ قوت ہے۔ مکی زندگی میں مشرکین کے شدید مظالم کی وجہ سے اسلام قبول کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، لیکن اس کے باوجود جو شخص ایک دفعہ عقیدہ توحید سمجھ لیتا اور قرآن مجید کی آیات سن لیتا، وہ ہر طرح کا خطرہ مول لے کر دار اسلام میں داخل ہو جاتا۔ مشرکین مکہ کی مخالفت بدترین جسمانی اور ذہنی تشدد میں سے کوئی بھی ہتھ کنڈا لوگوں کو دار اسلام میں داخل ہونے سے نہ روک سکا۔ البتہ مشرکین کے ان مظالم کا یہ اثر ضرور ہوا کہ لوگوں کے دار اسلام میں داخل ہونے کی رفتار کم رہی، لیکن صلح حدیبیہ میں جب یہ بات طے کر دی گئی کہ جو فرد یا قبیلہ مسلمانوں سے ملنا چاہے یا قریش مکہ سے ملنا چاہے اسے پوری آزادی ہوگی، تب اس معاہدے کے بعد لوگوں کے دار اسلام میں داخل ہونے کی رفتار میں حیرت انگیز حد تک اضافہ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ سے قبل اور بعد لوگوں کے دار اسلام میں داخل ہونے کی رفتار کا اندازہ درج ذیل اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل مسلمانوں کی کم و بیش تعداد صرف 300، 11 نبوت میں مدنی مسلمانوں کی تعداد صرف 6، بیعت عقبہ اولیٰ 12 نبوت میں مدنی مسلمانوں کی تعداد صرف 12، بیعت عقبہ ثانی 13 نبوت میں مدنی مسلمانوں کی تعداد صرف 72، غزوہ بدر 2 ہجری میں اسلامی لشکر کی تعداد 313، غزوہ احد 3 ہجری میں اسلامی لشکر کی تعداد صرف 700، غزوہ احزاب 5 ہجری میں اسلامی لشکر کی تعداد 1000، غزوہ حدیبیہ 6 ہجری میں اسلامی لشکر کی تعداد 1400، غزوہ خیبر 7 ہجری میں اسلامی لشکر کی تعداد 1400۔ ہجرت مدینہ سے قبل مسلمانوں نے 2 دفعہ حبشہ ہجرت کی۔ پہلی دفعہ 16 افراد 12 مرد اور 4 عورتیں، دوسری مرتبہ 101 افراد 82 مرد اور 19 عورتیں ہجرت میں شامل تھے، جن کی کل تعداد 117 بنتی ہے۔ اغلب گمان یہ ہے کہ کم و بیش اتنے ہی مسلمان مکہ میں باقی رہ گئے ہوں گے۔ اسی بنا پر ہم نے ہجرت سے قبل مکی مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 300 لکھی ہے۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے ہجرت سے قبل مسلمانوں کی تعداد چند سینکڑے لکھی ہے، جبکہ نعیم صدیقی رحمہ اللہ نے یہ تعداد 300 سے کم نہ ہوں گے لکھی ہے۔ اسلامی لشکر مدینہ سے 1000 کی تعداد میں نکلا تھا، لیکن مقام شوط پر پہنچ کر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 200 ساتھیوں سمیت الگ ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری سے پہلے اور بعد لوگوں کے دار اسلام میں داخل ہونے کی رفتار۔ غزوہ مکہ 8 ہجری میں اسلامی لشکر کی تعداد 10,000، غزوہ تبوک 9 ہجری میں اسلامی لشکر کی تعداد 30,000، حجۃ الوداع 10 ہجری میں اسلامی لشکر کی تعداد 1,24,000۔ غور فرمائیے، صلح حدیبیہ سے قبل 19 سالوں میں اسلامی لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 1400 تک رہی، جبکہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف 4 سالوں میں یہ تعداد 1400 سے بڑھ کر 1,24,000 تک پہنچ گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو زمانہ امن میں آزادی کے ساتھ پھیلنے پھولنے کے مواقع میسر آ جائیں تو یہ چند سالوں میں دنیا کا اکثریتی مذہب بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد حکومت میں فتوحات کی نسبت اشاعت اسلام پر زیادہ توجہ دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی سلطنت میں زمیں اس کثرت سے مسلمان ہونے لگے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی اور سرکاری اعمال کو باقاعدہ امیر المومنین سے شکایت کرنا پڑی، جس کے جواب میں امیر المومنین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے
تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سارے ذمی مسلمان ہو جائیں اور ہم سب کا اشتکار بن جائیں، اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور کھائیں۔ یہ ہے وہ خوف جو کفار کو ہر زمانے میں کھائے جا رہا ہے۔ آج بھی کفار نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا نہ ختم ہونے والا جو منظم سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کا واحد سبب یہی ہے کہ کفار کو نہ صرف مشرق و مغرب کے آخری کناروں تک اسلام پھیلتا نظر آ رہا ہے، بلکہ خود ان کے اپنے ممالک میں اسلامی تحریکیں اس تیزی اور قوت سے پھیل رہی ہیں کہ دن رات ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے ہیں۔ حقائق پر مشتمل چند خبریں ملاحظہ ہوں۔ برطانوی روزنامہ سنڈے ٹائمز کے مطابق بی بی سی کے ایک سابق ڈائریکٹر جنرل لارڈ بریٹ کے بیٹے نے گزشتہ ہفتے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنا اسلامی نام یحییٰ بریٹ رکھا۔ یحییٰ بریٹ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ یحییٰ نے پہلی بار برطانیہ میں ٹھوس شواہد پر مبنی اعداد و شمار بھی پیش کیے اور ثابت کیا کہ برطانوی اشرافیہ کی بعض اہم شخصیات سمیت 14,000 سے زائد سفید فام انگریز عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سنڈے ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ایک سابق وزیر اعظم ہربرٹ اسکیوت کی پوتی ایما کلارک سمیت بڑے بڑے جاگیردار اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے سینئر عہدیداروں کی اولادیں اور دیگر اہم شخصیات شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انگریزوں کی اکثریت ایک نو مسلم برطانوی سفارتکار چارلس لی گیٹن کی اسلامی تحریروں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی ہے۔ مسلم کونسل آف برطانیہ نے برطانیہ کے سابق وزیر صحت فرینک ڈوبسن کے مسلمان بیٹے احمد ڈوب کو تنظیم کی کونسل سازی کی کمیٹی میں شامل کر لیا ہے، جبکہ ایما کلارک سرے کاؤنٹی شہر کا نام میں ایک مسجد سے متصل باغ تعمیر کروا رہی ہیں جہاں مسلمانوں کے اجتماعات ہوا کریں گے۔ برطانیہ میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث ملکہ برطانیہ نے بکنگھم پیلس کے مسلمان ملازمین کے لیے ایک نئے نظام کی منظوری دی ہے، جس کے تحت نماز جمعہ کے لیے اوقات کار میں وقفہ دیا جائے گا۔ جدہ سے شائع ہونے والے جریدے حج و عمرہ کی رپورٹ کے مطابق اسلامک فاؤنڈیشن برطانیہ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد مناظر احسن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 11 ستمبر کے بعد برطانیہ میں قرآن مجید کی فروخت 7 گنا بڑھ گئی ہے۔ قبول اسلام کی شرح میں 5 سے 10% اضافہ ہوا۔ 11 ستمبر سے پہلے اور بعد اب تک نو مسلموں کی تعداد 3,000 کے قریب ہے، جن میں سے 30% کا تعلق اعلیٰ اور بااثر گھرانوں سے ہے۔ نو مسلموں میں خواتین کی شرح مردوں سے دگنی ہے، جبکہ امریکہ میں یہ شرح ایک اور 4 ہے۔ 2 ماہی برطانوی جریدہ ایمل کی مدیرہ سارہ جوزف کے مطابق 2020 میں عملاً برطانیہ کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا۔ ممتاز امریکی جریدہ کرسچین سائنس مانیٹر 27 دسمبر 2005 کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق 11 ستمبر کے بعد اسلام کے بارے میں ابھرنے والے تجسس کی بنا پر اسلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ یورپی باشندوں کو اپیل کرنے کا باعث بن گیا ہے۔ مبصرین کا اندازہ ہے کہ ہر سال کئی ہزار مرد و خواتین اسلام قبول کرتے ہیں۔ دی نیوز مورخہ 23 جنوری 2006 کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس کا اظہار یا اقرار نہیں کر پاتے، چونکہ وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ لوگ انہیں تعصب کی نگاہ سے دیکھیں گے یا وہ انتہا پسند یا دہشت گرد سمجھے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کی فٹ بال ٹیم کے سپر سٹار نکولس ایسکا نے 4 سال بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ امریکہ میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ ہے، جن میں ہر سال 20,000 نو مسلموں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ فرانس کے سابق وزیر داخلہ اور موجودہ وزیر خزانہ نیکولو سرکوزی نے امریکن ہفتہ روزہ دی اکنامسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اس بات کو پسند کروں یا نہ کروں، مگر حقیقت ہے کہ فرانس میں عیسائیت کے بعد اسلام دوسرا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت فرانس میں 4,000 مساجد شمار کی جا چکی ہیں۔ الجیریا کے رکن پارلیمنٹ حسن عریبی، جنہوں نے امریکہ سے گفت و شنید کے ذریعے گوانتانامو بے سے 18 قیدیوں کو چھڑایا ہے، نے قاہرہ میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کے بدنام زمانہ قید خانہ
گوانتانامو بے میں قید مجاہدین کی تبلیغ سے متعدد امریکی کمانڈوز نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کمانڈوز مجاہدین کی حفاظت پر متعین تھے۔ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے الریاض کے شاہ فہد ثقافتی مرکز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغربی میڈیا اسلام کو جس قدر بدنام کرنے اور دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام اسی قدر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد عیسائیت کے فروغ میں 47% جبکہ اسلام کے فروغ میں 235% اضافہ ہوا ہے۔ ہوائی یونیورسٹی امریکہ کے پروفیسر ڈاکٹر وسیم صدیقی نے لاہور میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ امریکہ میں جتنی اسلامی کتب آن لائن اسلامی کتب 9/11 کے بعد شائع ہوئی ہیں، اس سے پہلے کبھی منظر عام پر نہیں آئی تھیں۔ ڈچ اسلامک سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں دار اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ نیون ہیچ کالج کیمبرج کی 30 سالہ گریجویٹ لیوشی بشمل میتھیوز نے اسلام کا مطالعہ بدنیتی سے شروع کیا، لیکن بعد میں وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ خود اسلام قبول کر لیا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک جرمنی کے ڈائریکٹر سلیم عبداللہ نے ایک جرمن اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ امسال 2005 جرمنی میں 1000 افراد نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں 60% تعداد خواتین پر مشتمل ہے، جن کی اکثریت یونیورسٹیوں کی فارغ التحصیل ہے۔ ڈنمارک کے معروف اسلامی ریسرچ اسکالر یورجن ہاک لیمونسن کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر 2005 میں پیغمبر اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کے بعد ڈنمارک میں قرآن مجید کے مطالعے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ڈینش باشندوں کی اکثریت اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خواہش مند ہے۔ ایک مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایک ماہ میں ڈینش زبان میں ترجمے والے 5000 قرآن مجید کے نسخے فروخت ہوئے ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق یورپ کی 45 کروڑ آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 2 کروڑ ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران مسلمانوں کی تعداد میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ مغربی یورپ کے ملکوں میں ہر سال 10 لاکھ نئے تارکین وطن آتے ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ 2050 تک ہر 5واں یورپی باشندہ مسلمان ہوگا۔ یاد رہے کہ ترکی گزشتہ نصف صدی سے یورپ میں شامل ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی یورپ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد سے خائف عیسائی کسی قیمت پر یکدم 7 کروڑ مسلمانوں کے یورپ میں اضافہ کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ اٹلی کی مصنفہ ماریانا فلالی نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر اپنی پریشانی کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے: مسلمانوں کی شرح پیدائش میں اضافہ سے یورپ مسلمان ریاست میں تبدیل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی شرح پیدائش میں اضافہ اور اس کے مقابلے میں غیر مسلموں کی شرح پیدائش میں زبردست کمی، یہ دوسرا خوف ہے جو غیر مسلم دانشوروں کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ دراصل اباحیت پسندی اور جنس آوارگی کے جس تباہ کن راستے پر مغرب برسوں سے چل رہا تھا، آج اس کے خطرناک نتائج ننگی تلوار بن کر پورے مغرب معاشرے پر لٹک رہے ہیں۔ مغرب کی جنسی بے راہ روی نے نہ صرف مغرب کے خاندانی نظام کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، بلکہ شرح پیدائش میں اس حد تک کمی کر دی ہے کہ اب پورا مغرب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی شرح پیدائش سے لرزۂ براندام ہے۔ 1992 سے 1996 میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار پیٹرک جے بنچانن نے حال ہی میں ایک کتاب دی ڈیتھ آف دی ویسٹ مغرب کی موت لکھی ہے، جس میں دیے گئے اعداد و شمار نے پورے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ بھی یہ اعداد و شمار ذرا ملاحظہ تو فرمائیں۔ جرمنی میں گزشتہ 10 سال سے شرح پیدائش میں جس کا رفتار سے کمی واقع ہو رہی ہے، اگر یہی شرح برقرار رہی تو 2050 تک 2 کروڑ 30 لاکھ جرمن صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوں گے۔ جرمنی کی موجودہ آبادی 8 کروڑ ہے، جو گھٹ کر 5 کروڑ 70 لاکھ رہ جائے گی۔ اٹلی کی آبادی 5 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ شرح پیدائش میں کمی کے باعث 2050 تک یہ آبادی 4 کروڑ 10 لاکھ رہ جائے گی۔ چند نسلیں مزید گزرنے کے بعد اٹلی کا ذکر ایک معدوم ریاست کے طور پر کیا جائے گا۔
روس میں شرح اموات شرح پیدائش کی نسبت 70% زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے 2050 تک روس کی آبادی 14 کروڑ 70 لاکھ سے گھٹ کر 11 کروڑ 40 لاکھ رہ جائے گی۔ برطانیہ میں 1924 سے شرح پیدائش کم ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس وقت برطانیہ میں شرح پیدائش بہت کم ہے۔ برطانوی خاتون صحافی ریڈلی کے قبول اسلام کا واقعہ پورے یورپ کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ ریڈلی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ اگرچہ 9/11 کا واقعہ مسلمانوں کو رگیدنے کے لیے ایک لاٹھی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم اس کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی ہے کہ مجھ جیسے کم علم لوگوں نے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے قرآن اور دیگر اسلامی لٹریچر کا مطالعہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ خود برطانیہ میں 11 ستمبر کے بعد سے اب تک کوئی 14,000 افراد اسلام قبول کر چکے ہیں اور بہت سے مسلمان اپنے ایمان کو از سر نو تازگی بخشنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ 2004 میں سعودی حکومت نے لندن میں یورپ کا سب سے بڑا اسلامی مرکز تعمیر کروایا۔ مغرب کے طبقہ اشرافیہ میں اسلام کے بڑھتے ہوئے رجحان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں ایک نو مسلم امریکی کانگریس کا رکن منتخب ہوا جس نے بائبل کے بجائے قرآن مجید پر حلف اٹھانے کا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسی طرح فرانس میں پہلی بار ایک مسلمان خاتون کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپ کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں جس میں مساجد اور اسلامی مراکز قائم نہ ہوں یا اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام نہ ہو رہا ہو۔ امریکہ اور یورپ میں تیزی سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اسلام کی تیز رفتار اشاعت نے کفار کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ یہ ہے اصل سبب کفار کی اسلام دشمنی کا، جسے کبھی وہ دہشت گردی کا افسانہ تراش کر، کبھی انتہا پسندی کا الزام لگا کر، کبھی بنیاد پرستی کا طعنہ دے کر اور کبھی امن عالم کا شور مچا کر ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا اظہار کرنے میں یورپی اور امریکی تھنک ٹینکوں نے بھی کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک ممبر پارلیمنٹ الرخ شولر نے شریعت اسلامیہ کو ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک مذہب نہیں بلکہ ایک نظریہ حیات ہے، جس کا اپنا ایک قانون ہے جس کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام سیاستدانوں نے نہ کیا تو عوام کریں گے۔ ہمیں مساجد سے کوئی تعارض نہیں، لیکن مینار ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک سیاسی قوت کی علامت ہے، اور یورپ میں کوئی دوسری سیاسی قوت ابھرے، اس کو عروج حاصل ہو، یہ ناقابل برداشت ہے۔ شولر نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سوئٹزرلینڈ میں دستور کی روح سے میناروں کی تعمیر کو ممنوع قرار دیا جائے۔ واشنگٹن ٹائمز کے ایڈیٹر ٹونی بینکلی نے اپنی کتاب کیا ہم تہذیبی جنگ جیت پائیں گے کہ میں اسلام کو امریکہ اور یورپ کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یورپ کو اسلام پسندوں سے اس وقت اتنا ہی خطرہ ہے جتنا اسے 40 کی دہائی میں نازیوں سے تھا، لیکن ہم نہ تو یورپ کو کھو دینے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں، نہ ہی یورپ کو آئندہ جہادی کارروائیوں کے لیے ایک لانچنگ پیڈ بنا دیکھ سکتے ہیں۔ یورپ میں ہمیں بڑھتے ہوئے اسلامی مذہبی اور معاشرتی اثر و نفوذ سے بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا مسلمان دہشت گردوں سے ہے۔ اہل یورپ کو بھی اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یورپین لوگوں میں شرح پیدائش میں کمی اور مسلمانوں کی شرح پیدائش میں اضافے کے نتیجے میں اس صدی کے آخر تک یورپ میں مغربی تہذیب کو ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ معزز دوستو، یہ ہیں وہ روز روشن کی طرح واضح حقائق۔ کاش وطن عزیز کا حکمران اور روشن خیال طبقہ بھی ان حقائق کا ادراک کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آج ہماری اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اسلام الحمدللہ کیسے اب یورپ میں پھیل رہا ہے۔ یورپ کے مغربی جو آزاد پسند لوگ تھے، وہ لوگ کیسے اب اسلام کو پسند کر رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان یورپی اور مغربی زندگی کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب پر اور ہمارے حال پر اور خاص طور پہ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اور مسلمانوں کو اسلام پر اور اسلامی تعلیمات پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور رہوں گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔